کہ ہمیں اب صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آتا ہمارا لباس کیا ہے، اسلام ہمیں کس لباس کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام کا کوئی خاص لباس ہے، یا عرب کا لباس ہمارا لباس ہونا چاہیے، یا پھر وہ لباس جو آپ پہنتے ہیں، عالم دین پہنتے ہیں، وہ اصل لباس ہے؟ لہٰذا پینٹ شرٹ اور شلوار قمیض اور جبے کی اور امامے کی اور یہ جنگ ایک چلتی رہتی ہے، لباس تقویٰ بھی ایک لباس ہے، مگر اصل کلچر کا لباس کیا ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سوال بعض شاید طالب علموں کو الجھا دیتا ہے کہ جو عربوں کا لباس ہے یا جو ہم نے ابھی فی الحال لباس پہنا ہوا ہے وہ اسلامی لباس ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ لباس پہن رہے ہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ تو دیکھیں اگر صدر اسلام کو دیکھا جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام مسلمان ہو رہے تھے، یا جو پہلے کفار میں سے تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوئے، تو اکثریت ان کی تھی کہ جو غلام تھے، جو غریب تھے، نادار تھے، ان کی اکثریت تھی۔ ان کے پاس حتیٰ لباس بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان کی شائع نشان ہو صحیح۔ اور مکمل لباس ہو جو ان کی پورے بدن کو ڈھانپ سکی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حتیٰ جو صحابہ کرام آگے نماز پڑھے ہوتے تھے تو ان کے دوش مبارک پر مکمل لباس بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ ستر جو اسلام نے واجب قرار دیا ہے اور جو نماز کے حج کے اندر ضروری ہے وہ مکمل کر رہے ہوتے تھے، تو کیا ایسے لباس کو پھر کیا کہا جائے گا؟ اور پھر اسی طریقے سے کہ اگر مختلف اقوام کے لوگ جو آتے رہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے رہے، اور ان کا لباس مختلف ہوتا تھا اہل مکہ کے لباس سے یا اہل مدینہ کے لباس سے، تو ان کے لباس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو شریعت نے بہت اسے سمپل رکھا ہے، اتنا زیادہ اسے مشکل اور تنگ نظری سے نہیں دیکھا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر مرد نے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا ہوا ہے تو بس ہماری نگاہ میں کافی ہے، اس کے بعد وہ جتنا لباس پہننا چاہے، ایک کے بجائے دو پہننا چاہے، دو سے تین پہننا چاہے، مختلف انداز کے پہننا چاہے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خواتین کو البتہ پابند کیا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے علاوہ اور ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ باقی اپنا بدن وہ ڈھانپیں۔ تو ڈھانپنے کے اندر وہ زیادہ لباس کو استعمال کریں، کم لباس کو استعمال کریں، البتہ لباس ایسا نہ ہو کہ جو جذابیت کا سبب بنے اچھا۔ اور پہننا نہ پہننا کے برابر ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ڈھیلا لباس ہو، اور پھر اس لباس کے اندر قید نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ پہنا ہے، ضخیم پہنا ہے یا کاٹن کا پہنا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو اٹریکشن کا سبب بنے، تو وہ خاتون وہ لباس پہن سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور اس کے اندر ایک اور نقطہ ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہم جی تھوڑا جی۔ سا اس کی طرف اشارہ کریں، وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے التعرب بعد الہجرہ۔ اچھا۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد غیر مسلموں کا طرز زندگی اختیار کرنا، اچھا۔ اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ٹھیک ہے، ہے۔ تو مسلموں کا طرز زندگی کیا ہے یہ بھی جی، بتا دیں۔ غیر مسلموں کا جو طرز زندگی اختیار کرنا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیز آ جاتی ہے؟ جو ان کے مخصوص علامات ہیں، جو مخصوص ہے کسی مذہب کے ساتھ، کسی اہل باطل کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر صلیب کا نشان ہے، اگر وہ اپنے گلے میں وہ باندھتے ہیں، پہنتے ہیں، تو وہ چونکہ انہوں نے مخصوص کر لیا ہے یہ نشان ہمارا ہے، عیسائیوں کی پہچان ہے اور اسلام سے مخالف اور متصادم وہ دین ہے، اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے وہ جائز نہیں کہ صلیب کو اپنے گردن پر لٹکائیں اور آویزہ کریں۔ تو وہ چیزیں کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ منسوب ہے اور صرف غیر مسلم ہی وہ اسے استعمال کرتے ہیں، وہ اہل اسلام نہیں پہن پھر سکتے، تو علامہ لیکن اگر صاحب، مشترک ہے۔ سکھ حضرات ہمارے بھائی ہیں، وہ ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں، تو آپ اور ہم بہت سارے لوگ پہنتے ہیں، تو نہیں پہنے اس کو پھر؟ وہ ہم نے عرض کیا کہ جو مشترک ہے، اگر مشترک ہو چکی ہے کوئی چیز تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پینٹ شرٹ جو حضرات پہنتے ہیں، تو پہلے تک عام طور پر عیسائی، یہودی عام طور پر وہ اس لباس کو پہنا کرتے تھے، لیکن ایسے ایسے کلچر اتنا رائج ہو گیا کہ اب مسلمان بھی پہنتے ہیں، غیر مسلم بھی پہنتے ہیں۔ تو اگر ایسا کلچر بن گیا ہے، کڑے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایسا کلچر بن گیا کہ جس کو مسلمان بھی پہن رہے ہیں اور غیر مسلم بھی پہن رہے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ علامتیں کہ جو مخصوص ہیں صرف کافروں کے ساتھ، وہ مسلمانوں کے لیے پہننا جائے۔